نون زبر من بھی آپ نے نہیں کرنا اور میم یا زبر مش بھی آپ نے نہیں کرنا. یہاں پر ہو رہا ہے ادغام، یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے اور اس میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے اور یہ جو دو زیر ہیں نا یہ الف کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الف کے نیچے دو زیر ہیں. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سبق میں ہم پارہ نمبر 25 میں کچھ ایسے مشکل ترین الفاظ ہیں جن کو ہم نے آسان تجوید کے ساتھ آج پڑھنا ہے. اس سے پہلے 24 پارے ہم نے پڑھ لیے ہیں، ان میں جتنے بھی مشکل ترین الفاظ تھے ان کو ہم نے آسان تجوید کے ساتھ پڑھا. اگر آپ قرآن پاک کو گھر بیٹھے آسان تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی غلطیوں کو درست کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے سبق میں شامل ہو جائیے، انشاءاللہ آپ کی تجوید درست ہو جائے گی. یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کر جاتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں آوا من یونشاؤ. صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 90% لوگ یہاں پر کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اس سے آگے دیکھیں تو یہاں پر بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں وَمَلَائِهِ. اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یہاں پر کون سا رول اپلائی ہو رہا ہے؟ اور یہاں پر دیکھیں یہ 3 ڈاٹ یہاں پر آ رہے ہیں اور یہاں پر بھی 3 ڈاٹس اکٹھے آ رہے ہیں. ان کا کیا مقصد ہے؟ نیچے لام آ رہا ہے، یہاں پر نیچے جیم آ رہا ہے. ان کو کس طرح پڑھنا ہے؟ آج کے سبق میں ان کے بارے میں پڑھیں گے. چلیں سبق شروع کرتے ہیں، غور سے سنیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارہ نمبر 25 سورۃ الشورى. یہاں پر دیکھیں اس لفظ کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں من طرف خفی. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میم نون زیر میو طارا زبر طار میو طار، فا دو زیر فن میو طارو فن، خا زبر خا، فا یا زیر فج خافی یا، واو دو زیر یوں خافی یوں. اور جب آپ یہاں پر سٹاپ کریں گے، رکیں گے تو آپ اس کو پڑھیں گے میو طارو فیج. یا کی آواز کو تھوڑا سا ظاہر کرنا ہے. جب آپ یہاں پر وقف کریں گے تو یا کے نیچے دو زیر ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی. یا کے اوپر جو شد ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہاں پر دو یا ساکن ہو جائیں گے اکٹھے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ سختی کے ساتھ پڑھیں گے میاں طارفین خافی. آگے طوا کا سائن ہے، وقف مطلق ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ یہاں پر سٹاپ کر لیں. اگر آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کریں گے تو پھر پڑھیں گے خفی وقال الذین آمنوا. بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں مم ملجئیج، بہت سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں مم ملجئی یا مم ملجئیج. تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ میم الف زبر ما، لام زبر لا، مالا کاف میم پیش کم مالکم. یہاں پر اس میم کو ہم نے چھوڑ دینا ہے، کاف کو اس میم کے ساتھ ملانا ہے. یہاں پر ہو رہا ہے ادغام شفوی. یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام شفوی. میم کو ہم نے پھر اس میم کے ساتھ ملانا ہے، درمیان میں نون کو بھی چھوڑ دینا ہے. یہاں پر بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں پر بھی غنہ کرنا ہے اور اس میم کو لام کے ساتھ ملانا ہے. یہ الف نہیں ہے، یہ لام ہے اور جیم کے اوپر زبر ہے اور یہ جو دو زیر ہیں نا یہ الف کے نیچے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو الف کے نیچے دو زیر ہیں تو ان کو ہم نے یا کے ساتھ ادغام کرنا ہے. کس طرح؟ ما لکم من ملجئین، حمزہ دو زیر یا این کرنا ہے آپ نے، یہ نہیں کرنا حمزہ دو زیر ایج اور الف کے نیچے زبر زیر پیش آ جائے تو یہ الف نہیں حمزہ پڑھی جاتی ہے. تو کس طرح پڑھیں گے؟ حمزہ یا دو زیر این مم ملجئین یومئذ وما لکم من نکیر. جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بہت سے لوگ جلدی میں پڑھ جاتے ہیں عربیا لعلکم تعقلون. تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ شاد والے حرف کو ہم نے 2 بار پڑھنا ہے، سختی کے ساتھ پڑھنا ہے اور پچھلے حرف کو اگلے حرف کے ساتھ ملانا ہے. کس طرح؟ عرب، آگے با یا زیر بی، یا لام دو زبر یل بی یل، لام زبر لا، عین لام زبر عل، لام زبر لا، کاف میم پیش کم عربیا لعلکم عربیا لعلکم تعقلون. آگے یہاں پر دیکھیں تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے؟ حمزہ زبر آ، واو زبر وا، آوا،
میم نون زبر من بھی آپ نے نہیں کرنا اور میم یا زبر مش بھی آپ نے نہیں کرنا. یہاں پر ہو رہا ہے ادغام مع الغنہ. نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے یا ہے تو ہم کیا کریں گے، نون کو بھی پڑھیں گے اور یا کو بھی پڑھیں گے. میم نون یا زبر میں یا پیش یو، اوا میں یو، نون شین زبر نش شین زبر شا، یونشا، حمزہ پیش او، یونشا او. آپ نے واو اور الف کو چھوڑ دینا ہے، یہ نہیں پڑھے جائیں گے. کس طرح پڑھیں گے، اوا من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ. آپ نے نہیں پڑھنا، آپ نے پڑھنا ہے وَمَلَائِهِ. یہ جو گول سرکل آ رہا ہے نا، یہ الف کے اوپر ہے اور اس سرکل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس الف کو نہیں پڑھ لینا. ٹھیک ہے نا. آپ نے پڑھنا ہے واو زبر وا، میم زبر ما، وما، لام زبر لا، ومالا، حمزہ زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، وملائہ. بہت سے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھتے ہیں وملائہ، تو صحیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، وملائہ فقال انی رسول رب العالمین. یہاں پر اس قاعدے کو بھی آپ سمجھ لیں. سورۃ الدخان شروع ہو رہی ہے اور یہاں پر دیکھیں تو 90% لوگ اس 3 ڈاٹس کے اوپر کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ یہاں پر غلطی بھی کر جاتے ہیں. کیوں؟ وہ پڑھتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا، اور کچھ لوگ یہاں پر بھی وقف کر لیتے ہیں اور یہاں پر بھی وقف کر لیتے ہیں. تو ان 3 نشان کا مطلب کیا ہے، یہ 3 ڈاٹس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر یہاں پر سٹاپ کر رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سٹاپ نہیں کرنا ہوگا. اگر آپ یہاں پر سٹاپ نہیں کر رہے تو پھر آپ یہاں پر رکے، یعنی کہ ان دونوں میں سے ایک کے اوپر آپ نے ہر حال میں رکنا ہے. اس رول کا نام ہے معانی کا. ٹھیک ہے نا. تو ان کا مطلب ہے کہ ایک جگہ آپ نے رکنا ہے اور دوسری جگہ آپ نے تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے. اگر آپ یہاں پر رک رہے ہیں تو یہاں پر تلاوت کو کنٹینیو کرنا ہے آپ نے، اور اگر آپ یہاں پر نہیں رک رہے تو آپ یہاں پر تلاوت کو سٹاپ کریں اور پھر یہاں سے پڑھیں. کس طرح، دونوں طریقوں سے پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. یہاں پر دیکھیں تو یہ ہے حروف مقطعات. حروف مقطعات یہ قرآن پاک میں 29 سورہ ایسی ہیں جن کے شروع میں یہ حروف مقطعات آئے ہیں. تو کس طرح پڑھیں گے، حامیم والکتاب المبین انا. ایک طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے حامیم والکتاب المبین، یعنی کہ حامیم کے اوپر آپ نے سانس کو نہیں توڑنا اور پھر والکتاب المبین پڑھنا ہے. آگے دیکھیں تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ھذا ھدن بہت سے لوگ پڑھتے ہیں اور یہاں پر وہ کیا کرتے ہیں، دال دو زبر دن پڑھتے ہیں، اور زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ دال یا دو زبر دن پڑھنا ہے. تو اس کو کس طرح پڑھنا ہے، ھذا ھدی والذین. یہاں پر ادغام مع الغنہ کریں گے. تنوین کے بعد آگے حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو کس طرح پڑھیں گے، ھدی والذین. اور جب آپ یہاں پر رکیں گے تو ھذا ھدی والذین. لیکن بہتر یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے وقف کر لیا ہے کیونکہ آیات کمپلیٹ ہو رہی ہے اور وقف مطلق بھی ہے، تو آپ اس طرح پڑھیں، ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.